السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج شب برات کی رات ہے اور شب برات میں ہمیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو کرنی چاہیے، جو ضروری ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، نہ کہ ہم لوگوں سے معافی مانگنے لگ جائیں کہ ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے تو پلیز ہمیں معاف کر دیں گے یہ وہ۔ خیر، اس چیز کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر تک بات کرتی ہوں، لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا کہی ہے کہ شب برات پہ آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اور تیسری چیز ایسی ہے کہ ہم 2 نفل مغرب کی نماز کے بعد شکرانے کے ادا کریں، اور اپنی مغفرت کے لیے بھی 2 رکعت نفل جو ہے ہم وہ ادا کریں۔ اس کے بعد ہم قرآن شریف پڑھیں اور اپنے بچوں کو ہدایت کریں کہ آپ آج کے دن ساری چیزیں چھوڑ کے قرآن شریف کو پڑھیں۔ اور یہ جو ہمارے اس میں بتایا گیا ہے کہ پٹاخے ماریں، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں اکثر لوگ، اور بہت بڑے بڑے جو پٹاخے ہوتے ہیں وہ بھی بجا رہے ہوتے ہیں بچے گلیوں میں اکثر، تو یہ چیز بھی ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پٹاخوں کی آواز سے ہم اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو پٹاخے اس رات کو چھوڑ کر آگے کسی بھی دن کسی بھی رات ہم بجائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس رات نہیں بجانی چاہیے تاکہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری بات علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہمارے نظریات میں چیزیں ہیں، جو میں خود سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کا دل دکھا کے یہ آگے سوچتے ہیں کہ شب برات پہ ہم ان سے معافی مانگیں گے اور وہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہوں جو معاف بھی کر دیں، اور معاف کرنا بھی چاہیے۔ جب کوئی ہم کسی سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ اگلے بندے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا ظرف دکھائے اور اس کو معاف کر دے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ جو ہمارے میسیجز میں آج کل چل رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ہم بنا لیتے ہیں میسیج اور وہ سب کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ لوگوں کا دل دکھایا تو پلیز آپ ہمیں معاف کر دیں، اور اس چیز سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں، یا اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ ایک ہی اس میسج سے ہم اس کو اپنے گناہ اور وہ چیز ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم سوسائٹی میں ہیں، اس سوسائٹی میں اگر ہم دیکھا جائے تو لوگ جو ہے ہمارا دل دکھا کے سارا کچھ کر کے اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ چیز تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جب معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی آخری معافی مانگنے سے پہلے ہی وہ اپنے بندے کو معاف کر چکا ہوتا ہے، لیکن جو ہم وہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کے انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ دل دکھاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک میسج کرنے سے وہ ہمیں معاف کر دیں گے، تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تاکہ آپ حج کر لیں، عمرے کر لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، یہاں تک کہ اپنی پوری جائیداد دے دیں، لیکن وہ ایک چیز جو جس بندے نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کرنا، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی معافی نہیں ہے کہیں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے حقوق ہمیں مرتے دم تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہماری روح بھی بہت مشکل سے نکلتی ہے جب ہمیں کسی کا کوئی قرض دینا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی ایک قرض کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم نے اس زندگی میں رہنا ہے، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں،
لیکن ہمیں کچھ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، زیادہ تذلیل ہو. خطا کا پتلا ہے، وہ ہمیشہ ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتا ہے. ہم بھی دن میں شروع ہوتے ہی گناہ جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رات تک گناہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے ثواب کمائے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، عمرہ کریں، جو بھی مطلب ہمارے اس میں ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گناہ، ایسا گناہ جو ہم نے کسی کا دل دکھا کے کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمیں جو ہے نا اگر کسی کا دل دکھائیں گے تو اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی، اس کا بھی ہمیں پورے مکمل طور پر ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. آخرت میں بھی اس کا جواب دینا ہوگا. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے. شب برات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری توبہ قبول کر لے تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور معاف کر بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ نہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی ہماری دعا قبول کر لی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا کرنے کا ہی انتظار ہو کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو میں اس کی ہر دعا قبول کروں گا. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور استغفار بھی پڑھنا چاہیے. ہمیں اپنے دین کو لے کر چلنا چاہیے. دین ہے تو دنیا ہے. یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں، یہ دنیا فانی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ہمارے اگلے پل کا بھی ہمیں نہیں پتا. کیا پتا ہم یہ ویڈیو بنانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو، ہم شاید اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں اگلے پل کے بارے میں بھی نہیں پتا. اس لیے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. شب برات کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. اور ہمیں آنے والی زندگی کے بارے میں بھی اچھی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس میں بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دعا کے مانگنے سے ختم بھی ہو سکتی ہیں، ٹل بھی سکتی ہیں ہمارے اس سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری یہی آخری شب برات ہو، نیکسٹ شب برات میں ہم اس دنیا میں نہ موجود ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا کہ اس نے پوری زندگی اس دنیا پہ راج کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اس دنیا سے واپس لوٹ کے جانا ہے اور اپنے اعمال کو، اپنے دل کو، ہر چیز کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور پلیز آپ لوگ کبھی کسی کا اتنا دل نہ دکھائیں کہ کسی کے دل سے بد دعا نکلے آپ کے لیے. اور ہمیشہ اپنے بچوں سے پیار کریں اور ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کریں. ایک واقعہ میں چھوٹا سا آپ کو بتاتی ہوں. اس دنیا فانی میں کچھ بھی نہیں ہے تھا، بس مڈل کلاس سا تھا، نہ غریب نہ امیر زیادہ. اس نے اپنے بیٹے کو، اپنا ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا. اس نے اپنے بیٹے کو دن رات محنت کی، بہت پیسہ لگایا اس پر، خود بھی محنت کی اور اس کو دن رات محنت کر کے ڈاکٹر بنایا. جس دن اس کو ڈاکٹر کی ڈگری ملی اسی دن اس کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. پھر اس بندے نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی پڑھائیں. اس امید پہ آپ لوگ آگے نہ بڑھیں کہ ہم نے کہیں اوپر لیول پہ جانا ہے. آپ اس امید پہ بھی ساتھ میں رہیں. ہم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر میں اپنے بیٹے کو، وہ کہتا تھا، اگر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بھی بناتا اور ڈاکٹر بھی بناتا تو آج میرا دل جو ہے اس طرح خون کے آنسو نہ رو رہا ہوتا، کیونکہ میں نے اسے دینی تعلیم تو دی ہی نہیں. میں نے صرف اسے دنیا کی تعلیم دی، اور دنیا کی تعلیم تو یہ ڈگری تو یہیں پہ رہ گئی. اس ڈگری کا کوئی بھی اس جہان میں نہ اپنے باپ کے لیے کوئی وسیلہ بنا، نہ اپنے لیے اس نے کچھ کیا.
اسی لیے ہمیں دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر ہمیں دین میں اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دینی چاہیے اور دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے، کیونکہ دنیاوی تعلیم تو ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، ہمیں دنیاوی تعلیم اس دنیا میں رہنے کے لیے ہی ضروری ہے. دینی تعلیم ہمیں آخرت میں کام آئے گی، اور جو ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھیں گے ان کا ثواب ہمارے بڑوں تک کو ملے گا. اسی لیے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی ساتھ میں دیں تاکہ وہ اچھے انسان بنیں اور آگے جا کے اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں. اور شب برات میں آپ سب لوگ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم. اس ویڈیو میں یا آگے پیچھے کبھی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز ہمیں بھی معاف کر دیجیے گا. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی خطائیں تو کرتا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے ہے نا معافی مانگنی چاہیے اور اگلے بندے کو بھی اپنا ضرف دکھانا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. چھوٹی غلطیاں ہم ضرور معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کی، سب کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آخرت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ اور اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.